اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ اس وقت پراپرٹی میں ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے، نئی خوشی نے جنم لیا ہے۔ میں ہوں انتخاب سوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پراپرٹی اپڈیٹس۔ آج دوستو بڑی اہم اور اچھی خبر میں آپ تک دینا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت ایک بڑا فیصلہ، آپ ہی جانتے ہیں کہ اس وقت پراپرٹی میں جہاں بہت ساری آفات، بہت ساری مشکلات، ٹیکسز کی بھرمار تھی، وہاں ایک اچھی ایک امید پیدا ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور اس فیصلے کے مطابق آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں پراپرٹی پہ 1% ٹیکس لگایا گیا تھا۔ یعنی یہ اصل میں انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہے، اس کا سیکشن 7E ہے، جس کے تحت 1% پراپرٹی پہ ٹیکس لگایا گیا تھا، اور کوئی بھی پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہوگی تاکہ اس کے لیے کوئی باقاعدہ اجازت نامہ نہ لے لی جائے اور 1% ٹیکس پے نہ کیا جائے۔ اور اس کے وجہ سے کئی پراپرٹی میں جو ہے نا وہ لوگوں کو سوالات کے جوابات دینے پڑ رہے تھے، پوری اسکروٹنی کرانی پڑ رہی تھی، جس سے مزید پراپرٹی کے کام کرنے والوں کے لیے مشکلات تھی، پراپرٹی کے خریدنے اور بیچنے والوں کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو گئی تھی، اور 1% ٹیکس جو ہے نا وہ لگایا گیا تھا۔ یہ ڈیم رینٹل انکم ٹیکس کہلاتا ہے، جو کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور اس کی رینٹل ویلیو اگر یہی 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا اگر 20 لاکھ روپے جو ہے وہ یعنی اسکیم کے تحت یعنی ڈی سی ویلیو اگر بنتی ہے تو اس پہ 5% جو ہے نا وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ تو یقیناً اس کی ویلیو جو ہے آپ اگر ویسے لگائی جائے تو 1% ہوتی ہے، دیکھا جائے پراپرٹی کے ویلیو کے لحاظ سے۔ تو 1% جو ہے نا یہ رینٹل ٹیکس لگایا تھا گورنمنٹ نے، اور یہ ان لوگوں پہ نافذ تھا جن کی اپنے گھر یا اپنی رہائش کے علاوہ اس سے زائد پراپرٹی، یعنی اس سے پراپرٹی زائد اگر 2.5 کروڑ ہوگی تو وہاں تک تو ایگزمپٹ تھا، اس کے بعد اگر جو بھی پراپرٹی لی جائے گی اس کے اوپر یہ 1% رینٹل ٹیکس دینا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پہ کافی لمبی پروسیڈنگ ہوئی ہے، اور اس میں اس کا موقف یہ تھا کہ جو ٹیکس پیئر تھے، جو پراپرٹی ہولڈرز تھے، انہوں نے یہ بات یہ پلی لیا کہ بیسیکلی ہم پراپرٹی پہ ویسی ٹیکس دے چکے ہیں تو پھر ڈبل ٹیکس کیوں لگایا جائے۔ دوبارہ ٹیکس لگانے کا جو جواز ہے یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے، لہٰذا یہ اس کو پھر ریکنسیڈر کیا گیا۔ اسی طرح کئی معاملات میں جب ہائی کورٹ نے یہ دیکھا کہ جب ایک چاہے یہ فائلر ہو چاہے نان فائلر، دونوں کے لیے یہ فیصلہ آیا ہے کہ ان پر یہ اب ٹیکس کی سلسلہ ختم ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پورے پاکستان میں یہ ایک امپلیمنٹ ہو جائے گا، اور ہو جانا چاہیے کہ جب یہ 1% ٹیکس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ مزید یہ بھی اس میں کہا گیا ہے اس فیصلے کے اندر کہ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جو ایڈوانس انکم ٹیکس اب یہ دونوں کو دینا ہوتا ہے، یہ کس بات کا؟ بھائی ابھی انکم ہوگی تو ٹیکس ملے گا نا، ابھی سے پراپرٹی خریدی ہے، ابھی پراپرٹی کا سودا ہوا ہے، اس پہ جو ہے دونوں طرف سے ٹیکس جو ہے دیا جا رہا ہے، تو یہ اس کو بھی اس طرح سے ناجائز قرار دیا گیا ہے، یہ زیادتی قرار دی گئی ہے۔ اور پچھلے دنوں بھی جو ہے نا ایک وفد باقاعدہ گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام سے، پرائم منسٹر سے ملاقات کی تھی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جس کے بعد جو ہے گورنمنٹ نے، اعلیٰ حکام نے وعدہ کیا کہ اس کو ریکنسیڈر کریں گے۔ تو ایک تو وہ ریکنسیڈر کرے گی گورنمنٹ جس کے امکانات ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اس میں اب جو سندھ ہائی کورٹ نے یہ ایک اچھا بڑا اہم فیصلہ کیا ہے، اور بڑے پبلک کے فیور میں فیصلہ کیا ہے کہ ایک طرح کا دگنا ٹیکس کیوں دے اور یہ بار بار ٹیکس کیوں دے، کیونکہ پراپرٹی کے سے وابستہ تقریباً 72 انڈسٹریز جو اس سے تعلق رکھتی ہیں پراپرٹی، اور جہاں بزنس جو ہے تباہ ہے وہاں پراپرٹی کے بزنس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار بنا تھا، ٹرانزیکشنز ہو رہی تھی، باہر سے ریونیو آ رہا تھا، اور صرف پاکستانی پیسہ بھیجتے تھے، پراپرٹی خریدتے تھے، اب وہ انویسٹمنٹ وہیں کر رہے ہیں، وہی چیزیں خرید رہے ہیں، تو یہ نقصان کس کا؟ یہ پاکستان کا اور ہمارا اپنا نقصان تھا۔
تو بہرحال اس وقت یہ بھی جو ٹیکس ایڈوانس انکم ٹیکس کا لینا اور دینا دونوں طرف سے ہے، یہ بھی 363 غالباً ایک کلا ہے، ایک سیکشن ہے، اس کا سی اور کے، اس کا جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے اس طرح کے سیکشن ہے جس کے تحت یہ باقاعدہ ایک ٹیکس امپلیمنٹ کیا گیا ہے اور اس کا بھی خاتمہ ہونے کا امکان ہے۔ بہرحال اینی ہاؤ یہ ایک اچھا قدم ہے جو کہ جو کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا ہے، اسلام آباد کے نے اس کو اپلائی بھی کر دیا ہے، اس کو امپلیمنٹ بھی کر دیا ہے، اور اب اس بات کا امکان ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ ٹیکس اس کا خاتمہ پورے ملک میں ہوگا، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے جو ٹیکس کی بھرمار ہے اس سے جو ہے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا، اس لیے کہ جتنا ٹرن اوور ہوگا ٹیکس کم ہی بھی ہو لیکن ریونیوز کا جو ہے نا مجموعی طور پہ جنریٹ ہوگا۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔